الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسائل میں سے ہم دو مسئلے پڑھیں گے۔ کتنے مسئلے پڑھیں گے بیٹا؟ دو، پانچواں اور چھٹا۔ حاجی صاحب کتنے مسئلے پڑھیں گے؟ دو، پانچواں اور چھٹا۔ پانچواں مسئلہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مسافر تھا اور اس کو روزہ قصر کرنا تھا، اس کے باوجود اس نے روزہ رکھا۔ جیسے بعض ضدی لوگ ہوتے ہیں، میں تو یہ کام کروں گا، پھر جو بھی ہو، مثلا شرعی اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تیمم کے ساتھ نماز پڑھے۔ نہیں میں مٹی کے ساتھ نہیں، میں تو وضو کر کے پڑھوں گا۔ بھائی اسی اسلام نے طہارت بالماء کو بھی کچھ حالات میں شرط رکھا ہے، کچھ حالات میں طہارت ترابیہ، مٹی والی طہارت کو معتبر رکھا ہے۔ تو اب اسلام کے اگر پابند ہو تو اسلام جو حکم کرتا ہے وہ کرو۔ اسلام کہتا ہے کہ مسافر روزہ نہیں رکھے تو نہیں رکھو، اور اگر آپ گھر میں ہو تو اسلام کہتا ہے روزہ رکھو تو آپ رکھو۔ تو بہرحال کوئی شخص مسافر تھا، علم بھی تھا کہ مجھے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، پھر بھی اس نے روزہ رکھا، تو کیا کرے گا؟ اعاد، وہ پھر ڈبل روزہ رکھے گا، یعنی وہ گویا کہ خود ایسے بھوک مرا ہے، اس کا اور کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ مسافر ہونے کو بھول گیا۔ مثلا آپ کی ڈیوٹی ہے سکھر، ہر روز سکھر آتے جاتے ہیں، آپ اس مجتہد کی بھی تقلید نہیں کرتے جو آپ کو ڈیوٹی والی جگہ پہ روزہ رکھنے کا اور نماز فل کا کہے، بلکہ آپ ایسے کے مقلد ہیں جو کہتے ہیں اگر ڈیوٹی پہ بھی سفر کر کے جاتے ہیں تو آپ کی نماز قصر ہے۔ جیسے میں قصر نماز پڑھتا ہوں کیونکہ میں امام خمینی کا مقلد ہوں، اور امام کے فتویٰ کے مطابق یہ میرا وطن نہیں ہے، بھلی نوکری ہو وطن نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر اگر میں رمضان مہینے میں رہوں گا اور 10 دن کا قصر نہیں کروں گا تو میرا روزہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اتنا یہاں آنا جانا ہے کہ وہ سفر ہونے والی بات ہی بھول گیا، روزہ رکھ دیا۔ اب کہتے اعادہ، روزے کا اعادہ کرے گا، یہ روزہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو پھر آگے والا مسئلہ، یعنی اسی پانچویں مسئلے کی پھر کوئی تیسری شق، کب ہمیں روزہ قصر کرنا چاہیے، اس کا تو کوئی ہمیں قانون بتا دیں۔ فرماتے جہاں جہاں پر آپ کی نماز قصر ہے وہاں وہاں پر روزہ قصر ہے۔ ٹھیک، نماز میں تو آپ پڑھ کر آئے نا کہ 28 میل مثلا ہونا یا 8 فرسخ ہونا چاہیے، یا ایک طرف یا آنا اور جانا۔ پھر اس میں یہ بھی شرط تھی کہ وہ سفر معصیت کا نہ ہو۔ پھر یہ بھی ہم نے کہا کہ جاتے وقت آپ کا ابتدا میں ہی ارادہ ہو کہ میں اتنے سفر پہ جاؤں گا۔ بہرحال جو نماز مسافر آپ پڑھ کر آئے احکام، وہی احکام روزے میں بھی ہوں گے، صرف ایک فرق ہے کہ نماز کا سفر آپ زوال سے پہلے کریں گے تو بھی نماز قصر ہے، زوال کے بعد کر کے راستے میں نماز پڑھیں گے جو کہ واجب آپ کے گھر میں ہوئی تھی، مثلا ظہرین کا آج کل ٹائم کیا ہے بیٹا؟ 12:15۔ آپ اپنے گھر سے 1 بجے نکلتے ہیں، جبکہ گھر میں پڑھنا چاہتے تو پوری پڑھ سکتے تھے، اس کے باوجود سفر میں پڑھیں گے تو قصر ہو جائے گی۔ لیکن روزہ ایسا نہیں ہے، اگر زوال کے بعد نکلیں گے تو یہ روزہ آپ کا صحیح ہے، یہ قصر نہیں ہوگا۔ اگر زوال سے پہلے نکلیں گے تو یہ آپ کا روزہ قصر ہو جائے گا۔ پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جس دن سفر کرنا ہوتا ہے وہ گھر میں ہی روزہ نہیں رکھتے۔ حیدرآباد میں جب میں تھا، جو میں نماز پڑھاتا تھا، تو میں کہتا تھا بھائی پھر تو آپ پر کفارہ لاگو ہو گیا، کیونکہ جب تک آپ اپنے شہر کے حدود میں ہیں تب تک آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ جب حد ترخص سے کراس کر گئے تو پھر آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا، چاہے کچھ کھاؤ پیو چاہے کچھ نہ کھاؤ پیو، آٹومیٹک ہی روزہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ البتہ اگر آپ زوال سے پہلے صبح گفتاری کر کے نکل گئے، کہاں مثلا جو ہے کیا ہے جناب حیدرآباد، فرض کرتے ہیں آپ کی گاڑی ایسی ہے جو 1 گھنٹے میں حیدرآباد پہنچتی ہے، آپ پہنچ گئے وہاں 1-2 گھنٹہ اپنا کام کیا، پھر وہاں سے واپس آئے، زوال سے پہلے اپنے گھر پہنچ گئے، تو یہ آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ یعنی سفر میں آپ کو اجازت تھی، اگر قصر کرتے تو کر سکتے تھے، لیکن اگر آپ زوال سے پہلے پہنچ گئے تو پھر آپ کا روزہ جو ہے کیا ہے وہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جو ہے جناب چھٹے مسئلے میں بوڑھے اور بوڑھی
के मसाइल बताते हैं। किसके बेटा? बूढ़ा और बूढ़ी, ठीक है। फरमाते हैं ऐसे बूढ़ा और बूढ़ी जो रोजा बिल्कुल रख ही नहीं सकते, हर 5 मिनट के बाद एक घूंट पानी पीना पड़ता है, वो क्या करेंगे? कहते उनको रोजा नहीं रखना है, ठीक है। अच्छा, रोजे के बदले में फिर कोई फिदिया वगैरह देना है? कहते कि रोजा रखने की वजह से जो उनको मुशक्कत होती है, एक काबिल बर्दाश्त है, एक काबिल बर्दाश्त ही नहीं। जब काबिल बर्दाश्त ही नहीं, उसमें तो फिदिया देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दिक्कत होती है, अगर रखे तो गुजारा तो हो जाएगा, लेकिन बहुत परेशान होंगे, तो इस सूरत में उस रोजे का फिदिया देना है। इसी तरीके से अगर कोई मरीज है, अगर वो समझता है कि मुझे ठीक होने का इम्कान है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो मुस्तकिल चलेगी, फिर तो जिस दिन रोजा नहीं रखेगा बीमारी की वजह से, रोजे का फिदिया देगा, ठीक है बेटा। लेकिन अगर उसको ऐसी बीमारी यकीन है कि ये मरते दम तक मेरे साथ बीमारी रहेगी, अल्लाह सबको निजात अता करे बीमारियों से, مثلا शुगर की बीमारी आम तौर पर हमने नहीं देखा कि किसकी खत्म हो गई हो, ठीक है। गुर्दों की बीमारी भी आम तौर पर जब तक जाके कोई ऑपरेशन न कराएं या पैवंदकारी, यानी ये गुर्दे निकाल के फेंकें फिर दूसरे गुर्दे लगाएं, फिर तो है, वरना आम तौर पर नहीं। बहरहाल अल मायूस मिन बुरही, वो मरीज जो अपने ठीक होने से मायूस है, उस पर फिदिया भी नहीं होगा। लेकिन जिसको अपने ठीक होने की उम्मीद है, ठीक है, तो वो फिदिया देता रहेगा। फिर आइंदा रमजान तक अगर बीच में ठीक हो गया तो इस रमजान महीने की कज़ा करेगा। लेकिन अगर बीमारी आइंदा रमजान तक चली तो ये रमजान जो पहला गुजर गया इसकी तो कज़ा भी नहीं। फिर दूसरा रमजान है, फिर उसमें भी बीमार है तो रोजे नहीं रखेगा। अगर उम्मीद है ठीक होने की तो फिदिया देता रहेगा, ठीक। फिर तीसरे रमजान तक अगर ठीक हो गया तो दूसरे रमजान की कज़ा करेगा, वरना कज़ा नहीं है। तो कानून ये है कि वो बंदा मरीज जो अपने ठीक होने से नाउम्मीद है, ठीक है, उस पर रोजा भी वाजिब नहीं, फिदिया भी वाजिब नहीं। जिसको ठीक होने की उम्मीद है लेकिन फिलहाल बीमार है, तो हर दिन के बदले में फिदिया देगा, एक मुद्दाम, ठीक है। और जनाब फिर देखेंगे एक रमजान से दूसरे रमजान के बीच में ठीक होता है तो कज़ा करेगा, वरना पहले रमजान के रोजे चले जाएंगे। फिर दूसरे से रमजान में बीमार है तो तीसरे रमजान तक ये देखेगा, अगर बीच में ठीक होता है तो कज़ा करेगा, वरना कज़ा की जरूरत नहीं। तकरीबन मसाइल हो गए, छोटी मोटी बातें फिर इबारत में पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल खामिसतो, बेटा अल खामिसा से पहले एक अल मसअला तकदीर में है। अल मसअलतुल खामिसतो, पांचवा मसअला। लौ सामल मुसाफिरो, अगर रोजा रखे मुसाफिर, हैसो, अब हैसो का तर्जुमा मैं ये करता हूँ, वैसे तो हैसो जब, मैं ये तर्जुमा कर ऐसे सफर में, ठीक है, यजिब अलैहिल कसरो, वाजिब है उस मुसाफिर पर क्या है बेटा? रोजा कसर करना। आलिमन, जानबूझकर ये रोजा रखता है, आद, तो ये रोजे का इआदा करेगा। हकीकत में बेटा आद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, बल्कि कज़ा का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था। इआदा उस अमल को कहते हैं जिस अमल को उसके वक्त के अंदर डबल अंजाम दिया जाए। वक्त गुजरने के बाद अगर उस अमल को आप अंजाम देंगे तो उसको कज़ा कहते हैं, आद नहीं कहते। क्यों भाई मुशाहिद, इसका रोजा गड़बड़ है? ले नहीं, इसलिए कि सफर की हालत में रोजे रखने के बारे में क्या ये मुशाहिद नहीं। अल मुफसिद लिल इबादत, ये इल्म उसूल में आप पढ़ कर आए, या जो अभी लुमावल नहीं पढ़े तो वो ज़हन में रखें कि जिस भी इबादत के बारे में नहीं आए, अगर आप फिर भी वो इबादत करेंगे तो नहीं उस इबादत को फासिद कर देगी। वलो कान जाहिलन, हाँ मैंने शायद ये कहा खुलासे में कि जाहिल होगा तो भी इआदा करेगा, या निस्यान वाले का मैंने कहा, निस्यान वाला, जाहिल वाली शिक ये है। वलो कानल मुसाफिर जाहिलन, अगर मुसाफिर जाहिल बिल हुक्म था, कैसे बेवजूबिल कसर, कि मुझ पर कोई रोजा भी कसर होगा, फला इआदत, तो फिर उसको रोजा दोबारा रखने की जरूरत नहीं है। वहादा, भाई मौलवी यानी एतराज
کہتے ہیں کہ جاہل اور عالم کے لیے جو ہے حکم تو دین کا ایک ہے، الگ تو حکم نہیں ہے۔ مثلا اگر عالم ہے کہ چوری کرنا حرام ہے، چوری کرے گا تو بھی اس کا ہاتھ کٹے گا، اگر ایک بندہ جاہل ہے کہ چوری کرنا حرام ہے تو بھی اس کا ہاتھ کٹے گا۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ یہاں پر عالم کو روزہ دوبارہ رکھنا ہے، جاہل کو نہیں رکھنا؟ فرماتے ہیں وہذا، یہ جو مورد ہے روزے والا، احد المواضع، ان موارد میں سے ایک مورد ہے۔ کون سے موارد؟ التی یعذر فیہا جاہل الحکم، جس میں عذر قبول کیا جاتا ہے اس بندے کا جو حکم سے جاہل ہو، یعنی اس کو سزا نہیں دی جائے گی جہل کی وجہ سے۔ والناسی للحکم، وہ بندہ جو حکم کو بھول چکا، یعنی پہلے تو علم تھا کہ سفر کی صورت میں روزہ قصر ہے، لیکن آج وہ حکم دماغ سے ہی نکل گیا، ٹھیک، اور للقصر، یا وہ جاہل تھا کس کے بارے میں بیٹا؟ قصر کے بارے میں، وہ بھول چکا قصر کو، جاہل نہیں تھا۔ والناسی للقصر، اس کو پتا تھا لیکن آج میں سفر میں ہوں، یعنی اتنا کھایا پیا، کڑھائی گوشت کھایا، یہ کیا وہ کیا، دماغ ہی پتہ نہیں کہاں ہے۔ یلحق بالعامد، اس ناسی کو ملحق کریں گے کس کے ساتھ؟ یعنی کیا کریں گے نعیم؟ احسن، تم دوبارہ رکھے گا۔ کیوں؟ لتکثیر ہی، بھائی یہ اس میں کیا ہو گیا؟ لتکثیر ہی، اس لیے کہ اس بندے نے جو ہے کیا ہے بیٹا، کوتاہی کی ہے، کس بات میں؟ کیوں اس نے جو ہے کیا وہ مسئلے کو بھلا دیا؟ پھر تحفظ، یاد کرنے میں۔ ولم يتعرض له الاکثر، اکثر علماء کرام اس ناسی والے حکم کو جو ہے کیا ہے متعرض ہی نہیں، یعنی اس کو بیان ہی نہیں کیا ہے۔ مع ذکرہم لہو، جبکہ ان علماء نے ذکر کیا ہے اس ناسی والے حکم کو کثر صلاۃ میں بالاعادت، وہاں یہ کہا ہے کہ نماز کا اعادہ کرے گا، لیکن روزے میں آ کے انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ فی الوقت خاصہ، البتہ اعادہ بھی وقت کے اندر کرے گا، اگر وقت گزر گیا اور اس کو نماز قصر والی جگہ پہ فل پڑ گیا، وقت گزرنے کے بعد دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لنص، بھائی کیوں؟ وقت ہے تو دوبارہ پڑھو، وقت ختم ہو چکا تو قضا کی ضرورت ہے۔ لنص، بھائی ہمارے پاس صریح دلیل ہے کہ وہ کہتی ہے کہ وقت کے اندر اعادہ ہے، وقت کے بعد قضا نہیں ہے۔ والذی یناسب حکمہا فیہ عدم الاعادت، والذی، اور وہ بات جو مناسب ہے حکم نماز کے بارے میں، ٹھیک ہے، فیہ، اس روزے میں، عدم الاعادہ، وہ یہ ہے کہ بھائی وہاں پر جو ہے کہ نماز میں بھی اعادے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، لفوات وقت ہی وہ منع تقصیر الناس، یا یوں کہیں ہاں نماز والا حکم روزے میں بھی لگائیں گے، یعنی جیسے نماز کا وقت کے بعد اعادہ نہیں ہے، روزے کا بھی وقت کے بعد کیا اعادہ کرے گا؟ کوئی اعادہ نہیں۔ کیوں؟ لفوات وقت ہی، بھائی وقت تو روزے کا فوت ہو چکا نا، ٹھیک ہے، وہ منع تقصیر الناس، نسیان اس کے اپنے ہاتھ میں تھوڑی ہے بھائی، بھولنا یہ میں جان بوجھ کر بھولتا ہوں یا میری گویا کہ جیسے مجھے بخار آ گیا تو بھی میں نے تو جان بوجھ کر بخار نہیں کیا نا، آ گیا، نشان بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، تو کوتاہی کی صورت میں جرمانہ لگایا جاتا ہے کہ اس کام کو ڈبل انجام دو۔ وَلِرَفْعِ الْحُكْمِ عَنِ النَّاسِ، اور دوسری دلیل یہ کہ ناسی کو بھی اعادے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اسلام کا حکم، ٹھیک ہے، اٹھایا گیا ہے انہو ناسی سے۔ وَإِنْ كَانَ مَا ذَكَرَ أَوْلَى، اگرچہ وہ بات جس کو شہید اول نے ذکر کیا وہ اولا ہے۔ شہید اول نے کس کو ذکر کیا؟ کہ ناسی کو عامد کے ساتھ ملحق کریں گے، اولا یعنی بہتر یہ ہے کہ ایسے کریں، لیکن قانون کے مطابق اگر وہ روزہ دوبارہ نہ بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ الْجَاهِلُ وَالنَّاسِ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ، اگر جاہل کو دن کے بیچ میں پتہ چل جائے آج تو مجھ کو روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے، اب کیا کریں گے؟ افطرا، تو یہ دونوں روزہ کھول دیں گے، وقضیا، اور یہ دونوں یہ کیا ہے کہ روزے کی قضا کریں گے قطعاً، یہ بات یقینی، کیونکہ جاہل کو بھی روزے رکھنے کے ختم ہونے سے پہلے علم ہو گیا نا، تو اب اس کا روزہ چلا جائے گا۔ وَكُلَّمَا كَثُرَتْ الصَّلَاةُ، جہاں جہاں پر بیٹا نماز قصر ہوگی، کثر الصوم، وہاں پر روزہ بھی کیا ہوگا؟ قصر ہوگا۔ لروایت، کیوں؟
بھائی روایت نے ہمیں بتایا ہے کہ جہاں پر بھی مثلا گلشیر ہوں گے تو وہاں ان کے ساتھ جو ہے کیا ہے نعیم بھی ہوں گے. یہ عام تجربہ بتاتا ہے, یہ روایت بتاتی ہے. وہ فرق و بعض الاصحاب بینہما, اصحاب سے مراد اصحاب نبی نہیں بلکہ علماء, اور بعض علماء کا فرق کرنا بینہما نماز میں اور روزے میں, فی بعض الموارد, کہتے ہیں بعض موارد میں فرق ہے, مثلا نماز قصر ہوتی ہے روزہ قصر نہیں ہوتا, کہیں پر روزہ ہوتا ہے نماز قصر ہوتی ہے, کہتے ہیں ضعیف, یہ ان کا فرق بھائی ضعیف ہے. میرے پاس لکھے ضعیف, یہ ہاں 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 یہ نقطہ اضافی لگا دیا ہے ہم نے. ہاں ایک شرط ہے, الا انه یشترط فی قصر الصوم الخروج قبل الزوال, روزے کے قصر ہونے میں جناب نسیم صاحب شرط ہے کہ آپ زوال سے پہلے نکلیں تو قصر ہوگا. بحث اس طریقے سے زوال سے پہلے نکلے کہ یہ تجاوز الحدین, اپنے گھر سے پہلے نکلنا شرط نہیں, گھر سے تو پہلے نکلے, حدین, حدین سے کیا ہے یعنی ایسی جگہ تک نکل جائے جہاں آذان بھی سنائی نہ دے, دیوار بھی دکھائی نہ دے. وَإِلَّا, اگر ایسے نہ ہو, گھر سے تو نکلا زوال سے پہلے لیکن ابھی مریم توپ پہ پہنچا زوال ہو گیا, اب تو وہی نماز فل پڑے گا, اور روزے کی حالت میں تو آج کے دن کا روزہ بھی ہو گیا. یہ خوش نہ ہو کہ میں آگے جا کے مثلا جو کیا ہے وہ تھا دل پیتا ہوں اور روزے کو باطل کرتا ہوں یا وہ روزہ ختم کرتا ہوں. وَإِلَّا أَتَمَّ, وَإِلَّا یعنی اگر ایسا نہیں ہوا, زوال سے پہلے نہیں نکلا تو اتم, یہ روزہ کمپلیٹ کرے گا آج کا. وَإِنْ قَصَّرَ الصَّلَاةَ, اگر جس کی نماز قصر ہے, ٹھیک ہے, عَلَى أَصَحِّ الْأَقْوَالِ, دو اقوال میں سے صحیح تر قول یہی ہے, لِدَلَالَةِ نَصُّ صحیح علیہ, اس لیے کہ صحیح نص دلالت کرتی علیہ خروج قبل زوال پر, اگر زوال سے پہلے نکلے گا تو روزہ قصر ہوگا. ولا اعتبار بتبییت نیت سفر لیل, اچھا کیا یہ معتبر ہے کہ بتبییت رات کے وقت سفر کی نیت کر دے جب سو رہا تھا, تبییت سونے کی معنی میں رات کا سونا, نیت سفر جب رات کو سو رہا تھا تو سفر کی نیت کرے, پھر کریں لیلن, تبییت میں رات کی معنی تو آ جاتی ہے, پھر بھی انہوں نے لیل کو بیان کر دیا ہے. اب سادسۃ, اس سے پہلے کون سا لفظ تقدیر میں ہے, المسألۃ السادسۃ, الشیخان, دونوں بوڑھے, ذکرن و انثی, مرد بوڑھا عورت بوڑھی, اذا اجزا عن الصوم, جب دونوں بے بس ہوں روزے رکھنے سے, اصلاً من بالکل, کچھ لوگ ایسے سردی میں روزہ رکھ لیتے ہیں گرمی میں نہیں, یہ بالکل جو ہے کیا ہے بیٹا وہ نہیں رکھ سکتے. او مشقت شدیدت, یا روزہ رکھیں گے تو انہیں تکلیف بیٹا بہت ہوگی, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کریں گے, فدیا ان کل یوم بمد, وہ ہر دن کے بدلے میں کیا دیں گے, فدیہ دیں گے ایک مد کا. ولا قضاء علیہما, اور روزے کی قضا نہیں ہوگی علیہما شیخان پر, لتعذر ہی, اس لیے کہ روزہ رکھنا ان کے لیے بیٹا کیا ہے مشکل کام ہے. وہذا مبنی علی الغالب, بھائی یہ جو ہم نے بات کہی کہ بوڑھا اور بوڑھی روزہ نہیں رکھ سکتے, یہ غالباً ایسے ہوتا ہے کہ ان کے لیے روزہ رکھنا دقت ہے, اور ان میں پھر بیٹا روزے رکھنے کی امید بھی نہیں, کیونکہ دن بدن وہ بوڑھے ہوتے جائیں گے اور کمزوری ان پر جو کہ غالب آتی جائے گی. من ان اجزہم عن الصوم بالتحقیق, یا من ان اجزہم, ٹھیک ہے, ان دونوں کا عاجز ہونا روزے سے, لا یرجى زوال العجز, اس عجز کے ختم ہونے کی کوئی امید بھی نہیں ہے. لانہما, اس لیے کہ بوڑھا بوڑھی پھر نقصان, دن بدن جو ہے کیا بیٹا نقصان میں, یعنی ان میں جو ہے کیا ہے کوئی اضافہ یا کوئی طاقت نہیں ہے کہ دن بدن جو ہے کیا ہے یہ جو ہے کیا ہے پیچھے اور جو ہے کیا ہے جناب کمزوری کی طرف جاتے جائیں گے. وَإِلَّا, لیکن اگر ایسا نہ ہو, فَلَوْ فُرِضَ قُدْرَتُهُمْ عَلَى الْقَضَاءِ, اگر ہم فرض کریں کہ یہ قضا کی قدرت رکھتے ہیں, مثلا سردی میں رکھ سکتے ہیں, پھر وجب القضاء, پھر تو ان پر قضا رکھنا کیا ہے واجب ہے. وَهَلْ يَجِبُ حِينَئِذٍ الْفِدْيَةُ مَعَ الْقَضَاءِ, کیا واجب ہے حِينَئِذٍ مشاہد, جب ان کو امید ہے کہ ہم روزہ رکھ سکیں گے, فدیہ بھی دیں اور قضا بھی کریں. قطع بہی فی درست, قطع المصنف, مصنف صاحب نے قطع پیدا کی بہی اس بات کی
کہ ہاں بھائی فدیہ بھی دینا ہوگا، قضا بھی، کتاب دروس میں۔ والاقوى انہما ان اجزاء عن الصوم اصلا، قول اقوى یہ ہے کہ اگر یہ بوڑھا بوڑھی روزے سے بالکل عاجز ہیں، یعنی رکھ ہی نہیں سکتے، مشقت نہیں، رکھ ہی نہیں سکتے، تو پھر فلا فدیہ ولا قضاء، نہ ان پر فدیہ لاگو ہوگا نہ قضا لازم ہوگی۔ وَإِنْ عطا بیٹا عطا، اگر ان کو طاقت ہو روزے کی، عطا کا تسنیہ کا صیغہ ہے، باب کون سا ہے؟ افعال ہے، دونوں کو روزے کی طاقت ہے لیکن بے مشقت شدیدت، تکلیف بہت ہوگی، لا یتحمل مثلها عادتاً، ایسی تکلیف عام طور پر کوئی برداشت نہیں کر سکتا، فعلیہما الفدیہ، تو اس صورت میں ان کو فدیہ دینا ہوگا۔ ثم ان قدرا علی القضاء وجب، فدیہ دینے کے بعد اگر ان میں طاقت آ گئی کہ یہ قضا روزہ رکھ سکتے ہیں تو قضا، یہ قضا کریں گے، ٹھیک ہے۔ وجب والاجود حینئذ مختار فی الدروس، تو اچھی بات ہے ہین اذن، اس قدرت والی صورت میں جب ان کو روزے رکھنے کی طاقت ہے، وہی ہم فتویٰ دیں جو مصنف صاحب نے کتاب دروس میں بیٹا فتویٰ دی تھی، ٹھیک ہے، کون سی؟ کہ قضا کے ساتھ فدیہ بھی واجب ہے، من وجوبہا مع القضاء، وجوبہا کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ فدیہ کی طرف، ٹھیک ہے، معہو کی ضمیر جائے گی قضا کی طرف، لأن الفدیت وجبت بالافطار اولا، ٹھیک ہے، بنص صحیح، اس لیے کہ فدیہ تو واجب ہوا کس کی وجہ سے؟ روزہ کھولنے کی وجہ سے، اور اس کی دلیل کیا تھی؟ نص صحیح تھی کہ آپ فدیہ دو۔ والقضاء وجب بتجدد القدرت، اور قضا کیوں واجب ہوئی بیٹا؟ اس لیے کہ اس میں اب یہ طاقت آئی ہے روزے رکھنے کی، پہلے تو نہیں تھی لیکن اب آ گئی تھی۔ والاصل بقاء الفدیہ، اب جب طاقت آ گئی، فدیہ کب واجب ہوا تھا؟ طاقت آنے سے پہلے، اب روزے کے رکھنے کی طاقت آ گئی، اب ہم شک کرتے ہیں کہ جو چیز مجھ پہ واجب ہو چکی تھی اب واجب ہے یا نہیں، استصحاب کہتا ہے کہ اب بھی واجب ہے تم پر، لامکان الجمع، دونوں باتیں جمع بھی ہو سکتی، اس میں کیا کباہت ہے؟ مثلا 1 کلو گندم بھی دے دو، 1 روزہ بھی رکھو، اس میں کوئی تضاد تو نہیں ہے نا، کسی نے شریعت نے منع تو نہیں کیا ہے۔ ولجواز، پھر لجواز بمعنی امکان، اور ممکن ہے کہ ہم دونوں باتیں کریں کہ فدیہ بھی دے قضا بھی کرے، کیوں؟ اس لیے کہ ان تکون الفدیہ تو عوضا عن الافطار، یہ جو فدیہ دے رہا ہے یہ خود روزے کا بدل نہیں ہے، بلکہ روزے کھولنے کی وجہ سے اس پہ کوئی بوجھ شاید پڑ سکتا ہے، یہ فدیہ دے دے تاکہ وہ بوجھ ختم ہو جائے۔ لا بدلا عن القضاء، یہ فدیہ قضا کا بدلہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جب فدیہ دے دیا تو قضا کس چیز کی، ایسا نہیں۔ وذل عطاش، بھائی میرے بیمار، خاص طور پر وہ بیمار جس کو پیاس کی بیماری ہے، بار بار پانی پیتا رہتا ہے، جس کو ہمارے سندھی میں یا ہمارے علاقے میں تو الی کی بیماری بولتے ہیں۔ وذل عطاش بضم اولی، فرماتے عطاش میں عین کو ضمہ دے کے پڑھو، وہ داء، یہ ایک ایسی بیماری ہے، ٹھیک ہے، لا یروا، ٹھیک ہے، صاحب ہو، اس بیماری کا جو شخص ہے اس کا پانی سے پیٹ نہیں بھرتا، یروا ہر جو ہے کہ سیر ہونے کو نہیں کہتے ہیں بلکہ پانی ڈھو جائیں گے پانی تو، ٹھیک ہے، وہ اس کا نہیں ہوتا ہے۔ ولا یتمکنو من ترک شرب الماء طول النہار، اور اس بندے میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ پانی پینے کو چھوڑ دے طول النہار، پورا دن۔ المایوس من برئہ، اور یہ شخص اپنے ٹھیک ہونے سے بھی کیا ہے؟ مایوس ہے۔ کذالک، بیٹا کذالک کا اشارہ کہاں جائے گا؟ مشاہد شیخ کی طرف، یعنی یہ ذوالعطاش بھی شیخ خان کی طرح ہے۔ یسقط عن القضاء، اس سے قضا جو ہے ساکت ہو جائے گی، البتہ ویجب علیہ الفدیۃ عن کل یوم بمد، ہر روزے کے بدلے میں اس کو 1 مد دینا واجب ہے۔ ولو برأ قضا، اگر یہ اس بیماری سے ٹھیک ہو گیا تو نیم کیا کرے گا؟ قضا، تو یہ قضا کرے گا۔ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ ہُنَا، کہتے بھائی شہید اول نے بوڑھے اور بوڑھی میں ٹھیک ہونے والی بات کو ذکر نہیں کیا تھا، یہاں پر ٹھیک کیا ہے اور ذکر کیا ہے۔ کہتے عام طور پر بیماری سے شفا ملتی رہتی ہے لیکن بڑھاپے والی کمزوری ختم نہیں ہوتی۔ بہرحال اللہ اسرائیل کو تو تباہ و برباد کرے۔ یہ سوشل میڈیا پہ میں نے ایک خبر پڑھی کہ وہاں اسرائیل میں ایک ایسی تحقیق کی ہے جو 50-60 بندوں پہ انہوں نے پریکٹس بھی کی ہے، وہ 75 سال والے بندے پر جو ہے کیا وہ پریکٹس کرتے ہیں
3 مہینے اس کو اپنے ادارے میں رکھتے ہیں، 3 مہینے کے بعد وہ بندہ پھر 25 سال کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں پتہ نہیں خرچہ تو کتنا آئے گا لیکن وہ ہو جاتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں، اگر سائیکل جو ہے کیا ہے روڈ پہ ہوگی، آپ اس کے پیڈل مارتے جائیں گے تو آگے جاتی جائے گی. لیکن اگر سائیکل کو آپ اوپر کھڑا کر دیں، ٹھیک ہے، وہ کیا اس کا پیڈسٹل بولتے ہیں کیا اس پہ، تاکہ اس کا جو پھیتا روڈ پہ نہ لگے، آپ سائیکل پہ بیٹھ کے جتنے بھی اس کی جو ہے کیا ہے جناب پیڈل گھمائیں گے تو بھی وہ کہیں آگے نہیں بڑھے گی، وہ وہیں پر رکی رہے گی. ٹھیک، تو اس طریقے سے یہ تحقیق برحال آئی ہے. تو بڑھاپے سے جوانی کی طرف آنا تو تصور بھی نہیں تھا. آج انہوں نے کوئی تحقیق کی ہے، خدا کرے پوری دنیا میں ایسے ہو تاکہ پھر سب جوان ہو جائیں. لیکن بیمار والے بندے جو عام طور پر کیا ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس لیے یہاں ٹھیک ہونے کی بات کی. وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ ٹھیک ہونا، برء کی طرف، لِإِمْكَانِ ٹھیک ہونا، ٹھیک ہونے کا یہاں امکان ہے. حیث ان المرض مما يمكن زوالہ عادتاً یعنی عام طور پر بیماری ختم ہو جاتی ہے، بخلاف الحرم، بخلاف بڑھاپے کے. حرم بے معنی بڑھاپا. وَهَلْ يَجِبُ مَا الْقَضَاءِ الْفِدْيَةُ الْمَاضِيَةُ، کیا واجب ہے اس مریض پر ٹھیک ہونے کے بعد قضا تو رکھے گا، پھر وہ فدیہ بھی دے، الماضیہ جس کا ذکر ہو چکا. الاقوى ذالک، قول قوی یہی ہے کہ فدیہ بھی دینا ہوگا، روزے کی بھی قضا کرنی ہوگی. کیوں؟ بتقریب ما تقدم، تقریب بے معنی تحقیق. اس میں تحقیق وہی جو بوڑھے اور بوڑھی میں ہم نے بتائی، کیا کہ بھائی فدیہ دے گا افطار کی وجہ سے، قضا کا بدل نہیں ہے. اور یہ قضا اس لیے کرے گا کہ یہ اب ٹھیک ہو گیا تو اس کو قضا کرنی چاہیے. وہ بہی قطع فی درست، بہی اسی بات کون سی کہ فدیہ بھی دے گا قضا بھی کرے گا. قطع بے معنی تیقن، مصنف نے یقین کیا ہے. کہاں پر بیٹا؟ کتاب درست میں. وَيُحْتَمَلْ أَنْ يُرِيدَ هُنَا الْقَضَاءَ مِنْ غَيْرِ فِدْيَةٍ، اور ممکن ہے کہ مصنف صاحب نے یہاں پر قضا کا ارادہ کیا ہو اور فدیے کا ارادہ نہ کیا ہو. کیوں بھائی؟ خدا کرے کہ سب ہم دقیق ہو جائیں. دیکھیں مصنف نے کہا ولو برئ قضا، اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو قضا کرے گا. ٹھیک ہے، فدا تو نہیں کہا نا. تو کہتے ان کی عبارت سے ہم نے فدیے والی بات کی. ویسے ممکن ہے کہ انہوں نے صرف قضا کا ارادہ کیا ہو. کما ہوا مذہب المرتضی، جیسے کہ صرف قضا والا نظریہ کس کا ہے؟ مرتضی کا بھی ہے. کس کا؟ سید مرتضی. وَاعْتَرَضَ بِالْمَایُوسِ مِنْ بُرْعِهِ، انہوں نے کہا کہ وہ مریض جو اپنے ٹھیک ہونے سے مایوس ہے. یہ مایوس کا لفظ کہہ کر انہوں نے خود کو بچایا ہے امن اس مریض سے یمکن برعہ عادتاً، جو عام طور پر ٹھیک ہوتا ہے. بیٹا دیکھیں جیسے میں نے بیماری کے آپ کو نام بتائے، شوگر عام طور پر ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن بخار، سر کا درد یہ عام طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے. فَإِنَّهُ يُفْطِرُ، فَإِنَّهُ بتحقیق یہ مریض جس کو ٹھیک ہونے کی امید ہے، یفطر، یہ روزہ تو نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے. وَيَجِبُ الْقَضَاءُ حَيْثُ يُمْكِنُ، اور قضا واجب ہے جب تک قضا ممکن ہو. کل مریض من غیر فدیت، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ دوسرے مریض ہیں، ان کو بھی فدیے کی ضرورت نہیں، یہ بھی فدیہ نہیں دے گا. والاقوى ان حکمہ کشیخین، قول قوی یہی ہے کہ ان حکمہ کی ضمیر مریض کی طرف پلتا ہے یا ذوالعطاش. یہ جو ذوالعطاش ہے اس کا حکم بھی شیخان کی طرح ہے. یسقطان انہو، یہ قضا اور فدیہ دونوں ساکت ہو جائیں گے مریض سے. مال عجز رأسن، جب یہ روزے رکھنے سے بالکل عاجز ہے، نہیں رکھ سکتا. وتجب الفدیۃ مع المشقۃ، لیکن اگر روزہ رکھنے میں اس کو دقت ہوتی ہے لیکن رکھ سکتا ہے تو اس صورت میں بیٹا کیا ہے، وہ فدیہ بھی دے گا، قضا بھی کرے گا. صلی اللہ علیہ وسلم.